بسم الله الرحمن الرحيم. باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. یہ ایک عنوان ہے کہ انسان جو علم حاصل کرے اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لے، اس لیے کہ انسان کا حافظہ جو ہے وہ بہت محدود ہے اور کوئی اپنے حافظے پر پورا اعتماد کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں بہت سارے خانے رکھے ہیں، قوتیں رکھی ہیں۔ ایک قوت حافظہ ہے، وہ خانہ ہے جو چیزوں اور باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے اندر چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، جیسے الماری میں محفوظ کرنے کے خانہ ہوتا ہے، تو اس خانے میں چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، باتوں کو آدمی محفوظ کرتا ہے، یاد کر کے رکھتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ انسان کا قوت حافظہ بہر صورت جیسا بھی ہو، لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے بھول کا مادہ بھی رکھا ہے۔ عربی میں مشہور مقولہ ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان تو بھول چوک سے ہی پیدا کیا گیا، اس سے مرکب ہے، اس کے خمیر میں داخل ہے۔ اور اول الناس اول ناس عربی میں کہا جاتا ہے تمام انسانوں میں جو سب سے پہلی شخصیت ہے حضرت آدم علیہ السلام، وہ سب سے پہلی شخصیت وہ بھول گئے، سب سے پہلے بھولنے والے تھے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، ایک عہد لیا تھا، وہ بھول گئے کہ جی گندم کا دانہ نہ کھانا، بھولو گے۔ تو اب جو علم آدمی حاصل کرے، اور خاص طور پر احادیث کا بیان چل رہا ہے ان عنوانات میں، تو جو حدیثیں آدمی سنے اس کو لکھ کر محفوظ بھی کر لے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے پاس کوئی لکھی ہوئی کتاب تو ہوتی نہیں تھی جو اللہ کے نبی سے پڑھتے تھے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی دین ہے، وہی علم ہے، تو اس کو صحابہ سنتے اور بعض صحابہ اس کو لکھ بھی لیا کرتے۔ عام طور پر تو لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن بعض صحابہ لکھتے، اور بعد میں یہ لکھنے کا سلسلہ بڑھا۔ پھر محدثین کرام کا زمانہ آیا جو حدیثیں پڑھا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، لوگوں کے پاس کتابیں نہیں ہوتی تھیں، وہ ایسے ہی سن لیتے اور بعد میں اس کو لکھ لیتے تھے۔ تو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو بات سنی اس کو محفوظ کر لیا۔ اس کے آسان شکل نوٹس بھی ہیں کہ پوری بات نہیں تو کچھ چیزیں نوٹس کی شکل میں محفوظ کر لی جائیں۔ عربی میں مشہور مقولہ ہے العلم صید والکتابۃ قید، علم ایسا ہے جیسے شکار، اور لکھنا ایسا ہے جیسے شکار کو باندھ دینا، محفوظ کر لینا۔ تو علم کی باتوں کو اور احادیث کو لکھ لینا سن کر یہ بے اصل نہیں ہے، اس کی اصل ہے، اس کی سند ہے، اس کا ثبوت حدیث میں ملتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ حدیث بیان کی ہے، اور محدثین کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ لکھنا مستحب ہے جس آدمی کے ذمے ابلاغ ہو، دین پہنچانا، دین کے دعوت دینا اس علاقے میں، اس ماحول میں، تو اس کے لیے تو ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ جو دین حاصل کرے اور سنے اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ بھی کر لے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا هل عندکم کتاب، کیا آپ حضرات کے پاس کوئی کتابچہ ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی لکھی ہوئی چیز ہے؟ مطلب یہ ہے کہ
بعض باتیں مشہور ہو گئی تھی اس زمانے میں، اور بعد میں تو اہل تشیع نے بہت مشہور کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، حضور نے ان کو کچھ خصوصی وصیتیں کی ہیں، کچھ راز کی باتیں کہی ہیں، اور حضرت علی نے وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، حضور نے ان کو لکھوائی ہیں۔ تو ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ یا علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات پوچھی، کیا ایسی کوئی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی الگ سے بھی کوئی علوم ہیں؟ کیونکہ حضرت علی بہت گہری باتیں فرمایا کرتے تھے بسا اوقات۔ تو حضرت علی نے اس کا انکار کیا کہ الگ سے کوئی خاص لکھی ہوئی نہیں ہے۔ قال لا الا کتاب اللہ او فہم اعطیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفہ، فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس یا تو قرآن ہے، یعنی جو قرآن لکھا ہوا ہر مسلمان کے پاس ہے وہی ہمارے پاس محفوظ ہے، یا وہ سمجھ ہے جو مسلمان کو عطا کی گئی۔ اس میں اشارہ ہے کہ دیکھو قرآن تو سب کے پاس ہے، قرآن تو ہر ایک کو ملا، لیکن قرآن کی سمجھ ہر ایک کو نہیں ملی۔ تو دین کی سمجھ اور قرآن کی سمجھ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ محنت سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ آدمی محنت کرے، اور دوسری بات پھر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ آدمی قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ لے، دین کو صحیح طریقے سے سمجھ لے۔ ہر بات کا مطلب ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ بات صرف اہل علم کو، خاص اللہ والوں کو، ائمہ مجتہدین کو، صحابہ کرام کو حاصل تھی۔ تو کہا یہ جو سمجھ ہے خاص جو مسلمان کو عطا ہوئی ہے، یعنی خاص مسلمانوں کو، وہ اللہ نے مجھے بھی دی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی قرآن کی آیت سے وہ بات نہیں سمجھ پاتا جو یہ حضرات اللہ والے، یہ صاحب فہم لوگ سمجھ لیا کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر پیغام کیا ہے، اس آیت میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کئی مہمان ہوئے تو رات کو ان کے لیے پانی رکھا گیا وضو کا کہ وضو اٹھ کے تہجد پڑھے ہوں، تو صبح وہ پانی ایسے ہی رکھا ہوا تھا وضو کا۔ تو جہاں ٹھہرے تھے وہاں گھر والوں نے شکایت کی کہ جی یہ تو رہے رات کو انہوں نے تو کوئی وضو بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، تہجد بھی نہیں۔ فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ساری رات بیدار رہا، بستر پر لیٹا، سویا نہیں، اور باوضو تھا، اسی وضو سے میں نے فجر کی تہجد بھی پڑھی اور فجر کی نماز پڑھی، وضو کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہے۔ اور سویا اس لیے نہیں کہ قرآن کریم کی فلاں آیت میرے ذہن میں آ گئی یا فلاں بات ذہن، اس سے میں نے دسیوں یا سینکڑوں مسائل نکالے۔ تو یہ ائمہ مجتہدین کو اللہ نے فہم دیا، نور بصیرت دی کہ وہ ایک ایک آیت سے بیسیوں مسائل نکالا کرتے تھے، یہ فہم ہے۔ اور احادیث میں بھی اسی طرح بخاری شریف کی حدیثیں ہیں، ایک ایک حدیث سے محدثین نے کئی 100 مسئلے اور فائدے نکالے، دین کے آداب، شرعی احکام، شرعی تعلیمات، یہ احادیث سے نکلی۔ تو یاد رکھیں براہ راست قرآن اور حدیث کو ہم نہیں سمجھ سکتے، قرآن و حدیث سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ علماء کرام اور ائمہ کی سمجھ کے ذریعے سے۔ ائمہ سے مراد ائمہ مجتہدین، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ ان کا ہم پر احسان ہے، اللہ نے انہیں جو سمجھ دی انہوں نے اس کے ذریعے سے دین کی باتیں نکالی اور ہم تک پہنچائی، کیونکہ ہر بات قرآن میں نہیں ہے، ہر بات حدیث میں نہیں ہے۔ حدیثیں تو مختلف ہیں، حدیث میں آتا ہے نماز میں ہاتھ بھی اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے نماز میں ہاتھ نہ اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے امام کے پیچھے پڑھو، حدیث میں آتا ہے امام کے پیچھے نہ پڑھو، حدیث میں آتا ہے آمین زور سے کہو، حدیث میں آتا ہے آمین آہستہ کہو۔ اب ائمہ مجتہدین نے جس کی جیسی سمجھ تھی اللہ نے اس کے اعتبار سے نکالا کہ کیا حکم، اور سب بنا، سب کو اللہ کی اجر ملے گا۔ لیکن ہم اپنے طور پر کوئی حدیث پڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتے اس حدیث میں لکھا ہوا ہم اس پر عمل کر لیں، خطرے کی بات ہے، ہماری سمجھ ایسی نہیں ہے۔ بڑوں کی بات سمجھنے کے لیے ویسا دماغ چاہیے، تو اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے عالی دماغ چاہیے، شاہی دماغ چاہیے، اور خوف خدا چاہیے۔ احادیث نبوی کو سمجھنے کے لیے بھی
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث کا وسیع مطالعہ چاہیے. تو فرمایا کہ ایک تو قرآن ہے ہمارے پاس، اور وہ فہم ہے، سمجھ جو اللہ مسلمان کو دیتے ہیں. او ما فی ہذہ الصحیفہ، یہ جو اس صحیفے میں، یہ کاغذ تھا جو ان کی تلوار کے نیام میں ہوا کرتا تھا، اس کو محفوظ کر کے رکھتے تھے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا. تو صحابی کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا وما فی ہذہ الصحیفہ، حضرت اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو فرمایا اس میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات ہے عقل. عربی زبان میں عقل کے اصل معنی آتے ہیں باندھنے کے، اور اس عقل کو عقل اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ عقل انسان کو باندھ کے رکھتی ہے، روک کے رکھتی ہے. اگر یہ عقل نہ ہو تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر اس عقل کا صحیح استعمال نہ ہو تو انسان میں اور درندے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ عقل بتاتی ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کر لو، یہ کام غلط ہے، اس سے بچ جاؤ. یہ عقل انسان کو باندھ کر رکھتی ہے، روک کے رکھتی ہے، اور اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ نے اسے وہ عقل دی ہے جو جانوروں کو نہیں. جانور دوسرے کی چراگاہ میں منہ مارے گا، مار کھائے گا، پھر منہ مارے گا، پھر مار کھائے گا، پھر منہ مارے گا. اور جانور جب تک مار نہیں کھاتا بوجھ نہیں اٹھاتا. اور عقل کے معنی دیت کے بھی آتے ہیں، جیسے یہاں حدیث میں مراد ہے دیت. دیت کو عقل اس لیے کہتے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ عقل کے معنی باندھنے کے آتے ہیں. تو دیت میں اونٹ دیے جاتے ہیں، ایسے بھی دیے جاتے ہیں. اصل دیت کی شکل ہے اونٹ دو، 100 اونٹ یا اس کے مساوی قیمت جو بھی بنتی ہے. تو وہ جو اونٹ دیے جاتے تھے وہ بندے ہوئے اونٹ دیے جاتے تھے، باندھ کر دیے جاتے تھے، باندھ کر اس کے رسی حوالے کیا جاتی تھی. اس لیے دیت کو کہا جاتا تھا عقل. تو یہاں عقل کا مطلب یہ ہے کہ دیت کے احکام. اگر قتل ہو جائے، اور ایک قتل کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے اور تیز دھار آلے سے قتل کرے، ایسی چیز سے جس سے عام طور پر قتل ہوتا ہے، چاقو ہے، چھری ہے، خنجر ہے، کلاشن ہے، پسٹل ہے. تو پھر تو ظاہر ہے اس کو اس کے بدلے میں قصاصاً قتل کیا جائے گا. شریعت یہ کہتی ہے الا یہ کہ مقتول کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار، اس کے اولیاء راضی ہوں اس بات پر کہ وہ اسے معاف کر دیں اور دیت پر تیار ہو جائے. ورنہ قصاص ہے. اور یاد رکھیں یہ ایسا حکم ہے جو اللہ کا، اس کو معاف کرنے کا حق کسی کو نہیں. بادشاہ وقت، حاکم وقت بھی حق نہیں رکھتا. یہ غلط قانون ہے جو ہمارے یہاں کہ صدر کو معاف کرنے کا اختیار ہے. حدود معاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں بھائی، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزائیں. ہاں شریعت نے یہ کہا کہ اگر مقتول کے اولیاء جو مارا گیا ہے مظلوم، اس کے رشتہ دار، اس کے خاندان والے اگر معاف کرتے ہیں تو اس کی گنجائش، پھر دیت یہ ویسے ہی معاف کر دیں، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں تو بدلہ لیا جائے گا، قتل کیا جائے گا اس کو اگر معاف نہیں کرتے مقتول کے اولیاء. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ قتل تو کیا جان بوجھ کر، لیکن ایسی چیز سے ہوا جس سے عام طور پر قتل نہیں ہوتا، پتھر سے مار دیا جیسے، یا خطاً قتل کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا، تیر کہیں اور مار رہا تھا، لگ گیا. بہرحال اس کی مختلف صورتیں ہیں. تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے دیت ہے، اور دیت کے بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. تو دیت کے احکام ہیں. وفکاک الاسیر، تو دیت دی جائے گی جو آدمی قتل ہوا اس کے خاندان والوں کو، اس کے رشتہ داروں کو. دوسری چیز کیا ہے؟ قیدی کو چھڑانے کے احکام. مسلمان قیدی کو چھڑانے کی ترغیب بھی آئی ہے احادیث میں، اس کی فضیلت بھی آئی ہے، اور اس کے احکام بھی ہیں، اس سے متعلق شرعی ہدایات بھی ہیں. اصل تو یہ حکومت وقت کی، اسلامی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے جو مظلوم مسلمان دشمن کی قید میں ہیں ان کو چھڑانے کا انتظام کریں، ورنہ اپنے طور پر مسلمان اس کی کوشش کریں. تو اس میں جو مالی حصہ لیں، تعاون کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے. تیسری بات فرمائی وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کیا تو قصاصاً مسلمان کو قتل نہیں کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، علماء احناف کا موقف یہ ہے کہ کافر 2 طرح کے ہوتے ہیں.
ایک وہ ہوتا ہے جو دارالحرب میں یعنی کسی کافر ملک میں رہتے ہیں، تو ایسے کافر کو اگر مسلمان نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں تو مسلمان کو قتل نہیں کریں گے، لیکن وہ کافر جو اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں، دارالاسلام جسے کہتے ہیں، پاکستان اسلامی مملکت ہے، اس میں کوئی کافر رہ رہا ہے اور وہ حکومت کی اجازت سے رہ رہا ہے، ویزا لے کر حکومت کی رہائش، حکومت کی طرف سے اجازت دے کر رہائش پذیر ہے، امن لے کر رہ رہا ہے، تو ایسا جو ہے کافر، ایسا کافر کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس کی جان مال محفوظ ہے عام حالات میں ایسے کافر کو قتل کرنا درست نہیں ہے، عام آدمی کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو اگر کسی مسلمان نے ایسے کافر کو قتل کر دیا جس کو ذمی کہتے ہیں عربی زبان میں، مستامن کہتے ہیں، جو ذمہ جس کو حاصل ہو، جزیہ دے رہا ہے، یہ امن لے کر آیا، ویزا لے کر رہ رہا ہے، تو اس صورت میں مسلمان کو اس کافر کے بدلے میں قتل کریں گے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مسلمان نے اسی طرح ایک کافر کو قتل کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں اس مسلمان کو قتل کیا، قتل کروایا قصاصاً، اور فرمایا انا اکرم من وفا بذمته او کما قال علیہ السلام، میں سب سے زیادہ ذمے کو، عہد کو جو امان دیا اس کو پورا کرنے کا حقدار ہو۔ جب مسلمانوں نے اس کو اسلامی مملکت میں حکومت میں رہنے کی اجازت دی ہے اور وہ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، اسلامی مملکت کو نقصان پہنچانے کی سازشیں نہیں کر رہا، تو چاہے یہ کافر ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کو مسلمانوں والے حقوق مل رہے ہیں، اب اگر کسی مسلمان نے اس کو قتل کیا تو یہ ظلم ہے، اس کے بدلے میں قصاصاً مسلمان کو قتل کریں گے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں 3 آدمی کا قسم میں خود ہوں گا، 3 آدمی کا مد مقابل میں ہوں گا، اس میں ایک وہ بھی ہے جو ذمی کو قتل کرے، معذرت اللہ کہہ رہے میں اس کا مد مقابل ہوں قیامت میں، اس آدمی کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے مسلمان تو کیا، غیر مسلم بھی اگر اسلامی مملکت میں اسلامی مملکت کے رولز کو فالو کر رہا ہے، اس کو پورا کر رہا ہے، اسلامی مملکت کے ضوابط کو، تو اس پر ہاتھ اٹھانا، اس کو جانی مالی نقصان پہنچانا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی کافر ہے، ایسا کافر جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے، سازشیں کرتا ہے اور اسلامی مملکت میں نہیں ہے، کسی کافر مملکت میں ہے، ایسے جو کافر ہیں اگر اس کو کسی مسلمان نے قتل کیا تو اس کی جان مال چونکہ وہاں محفوظ نہیں، اس لیے مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل، اسلامی حکومت قتل نہیں کرے گی۔ اگر وہ شرعی اصول کی خلاف ورزی کر رہا تھا، اسلامی تعلیمات پر، وہ کافر جو مملکت کے اصول تھے اس کو بھی فالو نہیں کر رہا تھا یہاں پر، اور اجازت بھی نہیں تھی اسے اسلامی مملکت میں رہنے کی، تو پھر جو ہے اس کو قتل نہ کیا جائے قصاصاً اس مسلمان کو۔ تو فرمایا اس صحیفے کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو جو علم حاصل ہو یا جو احادیث معلوم ہو، اسے آدمی لکھ بھی لے نوٹس کی شکل میں، یادداشت کی شکل میں، اور اس کے بعد اس کا کچھ مذاکرہ کر لے، اس کی یاد دہانی کر لے، تاکہ یہ چیز دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا اور سیکھنا تو یہ ذوق اور شوق کی بات ہے، اور جب انسان کو شوق ہوتا ہے تو پھر وہ ہر طرح کی محنت کرتا ہے اور ہر مشقت کو برداشت کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس نے جو محنت کی اس کو محفوظ کرے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ علم سیکھنے کا ذوق بھی پیدا کریں اور اس کو محفوظ کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔